بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا روزہ اسلام کے 5 پلرز میں سے چوتھا پلر ہے جو ہر مسلمان مکلف، عقل مند، عاقل بالغ، صحت مند اور مقیم مرد و عورت پر فرض ہے. اس کی فرضیت شعبان سن 2 ہجری میں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زندگی میں 9 رمضان کے روزے رکھے. اسلام میں رمضان کے روزے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور روزے کا ثواب بھی انگنت ہے. اللہ نے کتنا ثواب ملنے والا ہے ہمیں بتایا نہیں. اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے کہ وہ روزے کا ثواب کتنا دے گا. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: آدم کی اولاد کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا کر کے اس کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا کر کے ثواب دیا جاتا ہے. الا الصوم، اللہ فرماتا ہے: الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإنه ترك شهوته وطعامه من أجلي. سوائے روزہ کے کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے. جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے. یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے. اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے. اس سے بھی روزے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، روزے داروں کا مقام اور مرتبہ جھلکتا ہے. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کی نظر میں کستوری یعنی مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اسی لیے جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ان کے حق میں بڑی سخت وعید آئی ہے. کیا ہے وعید؟ آئیے سنتے ہیں. سنن ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، 2 شخص سونے کی حالت میں میرے پاس آئے، میرا بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھیے، پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کیجیے، چڑھیے. میں نے کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کریں گے. چنانچہ میں پہاڑ پر چڑھ گیا. جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت چیخ اور پکار کی آواز سنائی تھی. سخت چیخ اور پکار کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ چیخ اور پکار کیا ہے؟ انہوں نے کہا
کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار ہے، پھر مجھے آگے لے جایا گیا۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکا دیے گئے ہیں، سر نیچے اور پیر اوپر، اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ اب سوچئے، جو وقت سے پہلے افطار کر لیتا ہے اس کا یہ انجام ہے، تو جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، روزے کی اہمیت کو سمجھیں، روزے کے مقام اور مرتبہ کو سمجھیں، روزہ کو برتنے کی کوشش کریں اور روزے کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔